دوسرا موضوع اہم یہی افغانستان کا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے چڑھائی تیز تر کر دی ہے۔ 11 یا 12 صوبے مکمل طور پر صوبائی دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ افغان فوج منتشر ہو چکی ہے اور افغان فوج کے حکمران اور حکومتی حکمران طالبان سے پناہ کے بدلے میں پورا علاقہ ان کے حوالے کر رہے ہیں، اور امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آئندہ 90 دن میں طالبان کابل پر قبضہ کر لیں گے۔ ساتھ دھمکیاں بھی دیتا ہے کہ اگر طالبان نے کابل پہ حملہ کیا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن 90 دن میں کر لیں گے۔ یعنی یہ ایک کوڈ ہے بتانے کے لیے طالبان کو بھی اور دوسروں کو بھی کہ آپ کے پاس 90 دن فرصت ہے، 90 دن کے اندر قبضہ کر لو آپ اور کر لیں گے۔ چونکہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے سب کو مسلم ہو چکا ہے کہ طالبان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور امریکہ نے یہ جادہ صاف کیا ہے طالبان کے لیے ان کے اقتدار میں آنے کے لیے، پورے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سڑک امریکہ نے صاف کی ہے۔ طالبان نے بھی اپنے اقدامات کو ذرا اب منظم کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انہوں نے سب کو اعتماد میں لیا ہے باری باری جا کر۔ ایران میں ان کا وفد گیا، ایرانی حکومت کے ساتھ باقاعدہ طور پر انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے، اور جو ایرانی تحفظات تھے وہ انہوں نے دور کر دیے ہیں۔ ایران ابھی طالبان کی پیشروی پر کسی طرح سے کوئی اعتراض نہیں رکھتا۔ اسی طرح چین میں ان کا وفد گیا ہے اور چین کو اپنے اعتماد میں لے لیا ہے۔ پہلے چائنا کو تشویش تھی، اب چائنا مطمئن نظر آتا ہے، اور اسی طرح روس کو بھی جا کر اب طالبان نے مطمئن کر لیا ہے۔ اور اہم پڑوسی یہی تھے، ایک اور پاکستان رہ جاتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ طالبان کی پہلے سے دوستی روابط، اور بلکہ پاکستان کو ہی دنیا ذمہ دار قرار دے رہی ہے کہ طالبان کے قبضے کے اصل پاکستان نے یہ مدد کی ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ طالبان بہت جلدی 90 دن سے بہت جلدی جیسی ان کی پیشروی ہے 9 دن کے اندر ہی لگتا ہے کہ وہ پورے افغانستان پر غالب آ جائیں گے، قابض ہو جائیں گے، اور مسلسل اپنی پیغام دے رہے ہیں کہ عوام پریشان نہ ہوں، انتقامی کارروائی ہم نہیں کریں گے، بلکہ سیاسی پختہ بیان دے رہے ہیں۔ اور ان کے لیے چونکہ امریکہ نے جادہ بھی صاف کر دیا ہے، لہٰذا یہ کام وقوع پذیر ہونا ہے، آج نہیں تو کل حتماً ہوگا۔ ایک موضوع اس سلسلے میں جو اہم ہے وہ یہ کہ محرم ہے اس وقت، اور طالبان کا اکثر علاقوں پہ قبضہ ہو چکا ہے، جیسے ہرات پر قبضہ ہو گیا ہے، قندھار پر قبضہ ہو گیا ہے، غزنی پر قبضہ ہو گیا ہے، بہت اہم علاقوں پر قبضہ طالبان کا ہو گیا ہے۔ ان میں سے بہت سارے علاقے شیعہ نشین ہیں، جیسے مزار شریف تقریباً اب ان کا قبضہ تو نہیں ہوا، لیکن اعلان نہیں ہوا، لیکن گھس گئے ہیں، اس کا محاصرہ ہے، اور مزار شریف کو لینے میں انہیں دیر نہیں لگے گی۔ وہاں شیعہ آبادی ہے، بامیان میں شیعہ آبادی ہے، کابل میں بہت بڑی شیعہ آبادی ہے، اور افغانستان میں سب سے زیادہ غیر محفوظ طبقہ یہی آبادی ہے، شیعہ آبادی، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور طالبان نے انہیں بھی اعتماد میں لیا ہے اور بتایا ہے کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم انہیں ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس طرح کے بیانات انہوں نے سیاسی پہلے سے دیے ہیں، لیکن محرم ہے اور عزا کا وقت ہے، عزاداری ہے، اور ظاہر ہے کہ شیعہ جہاں جہاں ہیں محرم میں وہ عزا کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور عزاداری افغانی شیعہ مخصوصاً بہت اہمیت دیتے ہیں عزاداری کو، اور بڑھ چڑھ کر اس میں باشکوہ طریقے سے برگزار کرتے ہیں۔ اور گزشتہ ہر سال محرم میں خودکش دھماکے ہوئے ہیں، امام بارگاہوں میں، جلوسوں میں، اور بھاری نقصان ہوا ہے۔ اس وقت یہ ایک بہت اہم حساس مرحلہ ہے کہ ایک طرف سے طالبان کی پیشروی تیزی کے ساتھ چڑھائی، اور دوسری طرف سے محرم، اور محرم کے اندر عزاداری، لہٰذا یہ خطرہ سب سے زیادہ ہے اس وقت کہ کہیں عزاداری متاثر نہ ہو اور شیعہ جمعیت کو
عزاداری کے دنوں میں نشانہ نہ بنایا جائے. طالبان جو کچھ کہتے ہیں اس کی صداقت محرم میں نظر آ جائے گی. اگر یہ محرم افغانستان میں پرامن گزر جاتا ہے، محرم سے مراد یعنی عزاداری اور شیعہ جمعیت اگر محفوظ رہتے ہیں تو پھر تو دنیا اعتماد کر لے گی طالبان پر، ان کی باتوں پر کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر محرم میں انہوں نے وہی سابقہ سالوں والا عمل تکرار کیا تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی، پھر کوئی بھی ان پر اعتماد نہیں کرے گا، اور ملک کے اندر خانہ جنگی جس طرح پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں ہونے جا رہی ہیں.